أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون۔ سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 78۔ یہود کے بارے میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اطلاع دی کہ ان میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک پڑھے لکھے ہوشیار چالاک اور ایک بالکل ان پڑھ گوار قسم کے لوگ، اور دونوں کی خامیاں بھی بیان فرمائیں، اور دونوں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان سے ایمان کی توقع نہ رکھیں۔ یہ آیات کریمہ صرف پرانے لوگوں کی قصے بیان کرنے کے لیے نہیں نازل کی گئی، بلکہ ان آیات کے اندر مسلمان اپنا چہرہ دیکھیں۔ اللہ نے اس مقصد کے لیے اس امت پر یہ آیتیں اور یہود کی یہ خامیاں اتاری ہیں تاکہ مسلمان ان خامیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکے، اور مسلمان ان آیات میں اپنا چہرہ دیکھ کر کے اپنی آخرت کے بارے میں غور کرے۔ تو وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ اس فریق سے مراد علماء، ہوشیار اور پڑھا لکھا طبقہ تھا کہ وہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، پھر اس میں تحریف کرتے ہیں، اس کے معنی کو غلط طریقے سے فٹ کرتے ہیں، ان آیات کو ایسے طریقے سے لگاتے ہیں کہ اپنے عقائد اور اپنے اعمال پر فٹ کرتے ہیں، اپنے منمانی والے عقائد اور اپنے خواہش والے اعمال آیات مبارکہ سے مفہوم کرتے ہیں، جس طرح کہ آج کل حیات النبی کا مسئلہ قرآن سے زبردستی لوگ وصول کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم نے انبیاء کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں فرمائی، نام بھی نہیں لیا، لیکن وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، جہاں شہداء کے بارے میں ان کو ابھارنے کے لیے اور ان کے غم اور ان کے تکلیف کو کم کرنے کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوتے ہیں ان کو مردہ گمان ہی مت کرو، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب قسم کی زندگی عطا فرمائی ہے۔ اس سے مقصد مسلمانوں کو تسلی دینا تھا، مگر اب آج کا مسلمان یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، انہوں نے اس کے لیے قواعد ایجاد کیے۔ یہ عبارت النص ہے، یہ دلالت النص ہے، یہ اشارت النص ہے، اور اپنے قواعد ایجاد کر کے قرآن سے اپنی طبیعت کے مطابق مفاہیم اخذ کر لینا، قرآن سے اپنے طبیعت کے مطابق عقائد اخذ کر لینا اور اپنی شریعت بنانا، یہ یہود کا بھی کام تھا، اور آج کل کے مسلمان تو ان سے کئی گنا آگے ہیں۔ یہ جو لوگ کہا کرتے ہیں کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں،
دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، اور یہ بالکل ایسے زندہ ہیں جس طرح کہ ہم زندہ ہیں۔ یہ جتنی روایات اس کے لیے گھڑ کر بنا دی گئیں اور قرآن کی آیتوں میں دلالت النص، عبارت النص، اشارت النص وغیرہ کی باتیں بنا کر گھڑ کر جو قرآن سے مفاہیم لیے گئے، یہ سارے کے سارے بالکل اس آیت کے مصداق ہیں، جس آیت کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یہ اس فرقے کا بیان بھی اللہ نے فرمایا اور مسلمانوں کو بھی آگاہ کیا کہ تم ایسا نہ کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو تم بھی انہی میں شمار ہوں گے۔ اب مسلمانوں یہودیوں کا ایک دوسرا گروہ آج کے بیان میں اللہ تعالی واضح کرتے ہیں، وَمِنْهُمْ، اور بعض ان یہودیوں میں سے، امیون، امی قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ کا ملما دن ہوئی تو ورنہ بس۔ وَمِنْهُمْ، اور بعض ان یہودیوں میں سے، امیون، امی قسم کے لوگ ہیں، ان پڑھ، گنوار، لا یعلمون الکتاب، جو نہیں جانتے ہیں کتاب کو، جو نہیں سمجھتے ہیں کتاب کو۔ وہ کتاب کو نہیں سمجھتے، ان کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے، وہ بالکل ان پڑھ ہیں مکمل طریقے سے، جس طرح کی ہماری عوام ہے۔ اگر ان سے آپ کسی چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو مولوی نہیں ہیں، ہم نے علم نہیں پڑھا، ہم نے قرآن نہیں پڑھی۔ تو یہود میں بھی دو قسم کے لوگ تھے، ایک پڑھے ہوئے ملا طالب طبقہ جو قرآن میں تحریف کرتا تھا، اور ایک امی قسم کے لوگ جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ مولویوں نے ان کو کچھ خواہشات، کچھ تمناؤں سے آگاہ کیا تھا، ممبر پر بیٹھ کر ان کو جنت بنا کے دی تھی، اور ان کو جنت میں باغات بھی بتائے تھے، ایسے درخت ہوں گے تمہارے لیے ایسے تالابیں ہوں گی، تمہارے لیے ایسی خوشیاں ہوں گی۔ تو وہ سارے خوش تھے کہ بھئی ہمارے لیے تو بس وہ ایسے حوریں ہوں گی، 70 حوریں ہوں گی، ان کے ایسے چہرے ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ وَمِنْهُمْ، اور بعض ان یہودیوں میں سے، امیون، ان پڑھ لوگ تھے، لا یعلمون الکتاب، جو نہیں جانتے اور سمجھتے تھے کتاب کو، تورات کو، الا امانی، سوائے آرزوؤں کے۔ ان کے پاس صرف تمنائیں تھیں۔ مولویوں نے ان کو بتایا تھا یہ کام کرو گے تو تمہیں ایسی جنت مل جائے گی، یہ کام کرو گے تو تمہیں اللہ ایسی حفاظت تمہاری کرے گا، یہ فلان دعا پڑھو گے اور پیٹ پر پھونکو گے تو تمہاری بیوی کے پیٹ میں اگر لڑکی بھی ہوگی تو وہ لڑکا بن جائے گا، اور تمہاری بیوی کے پیٹ میں اگر بچہ نہیں ٹھہرتا تو فلان دعا پڑھ کر کے تم جب سو گے تو اس کے پیٹ میں بچہ پیدا ہو جائے گا، اور یہ فلان دعا پڑھو گے تو جنت میں اتنا لمبا درخت لگ جائے گا جس میں تم سال ہا سال سفر کرو گے تو اس کا سایہ ختم نہ ہوگا، تمہیں 70 حوریں ملیں گی، فلان کام کرو گے تو ایسی حوری ہوں گی، تم پھر اس کے ساتھ لیٹو گے تو اس کا مزہ کچھ یوں ہوگا۔ اب عوام سارے کے سارے ان تمناؤں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں خیرات دو گے تو ایسا ہو جائے گا، کسی مدرسے کے اندر پیسہ لگاؤ گے تو ایسا ہو جائے گا،
کسی مسجد میں پیسہ دے دو گے تو ایسا ہو جائے گا، کسی عالم کو پیسہ دے دو گے تو ایسا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا ان پڑھ طبقہ قرآن اور کتاب کو نہیں سمجھتا تھا، الا امانی، ہاں مگر ان کے ساتھ صرف ان کی تمنائیں اور آرزوئیں تھیں، وَإِنْهُمْ، اور نہیں تھے وہ لوگ، الا یظنون، مگر وہ اٹکل کے پیچھو دوڑاتے تھے، بس وہ اپنا ایک گمان کرتے تھے کہ بس ہمارا ایمان ہے ایسا ہوگا، ہمارا اعتقاد ہے ایسا ہوگا، بس میرا اللہ کے اوپر اعتماد ہے نا، ہمیں اللہ جنت ضرور دے گا، ہمیں فلان بابا ہمارے سر پر ہاتھ رکھے گا تو اللہ ہماری حفاظت ضرور کرے گا۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں تھے وہ لوگ مگر اٹکل کے پیچھو چلانے والے تھے، بس اٹکل کی باتیں ان کو مولویوں نے تمنائیں بیان کی دی تھیں اور وہ اس پر خوش تھے، اور ان کی امانی اور ان کے ان خواہشات کا ذکر قرآن کریم نے مختلف جگہوں میں کیا ہے۔ جس طرح کی ایک بات تو قرآن کریم نے یہ فرمائی ہے، جس طرح کی یہ آیت نمبر 80 کے اندر آج ہی کے درس میں آئے گا، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہاں اگر جائیں گے تو چند دن جہنم میں ہوں گے، اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر کے واپس جنت میں آئیں گے۔ یہی تمنا مسلمانوں کو بھی سکھلائی گئی ہے کہ مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ بس جس نے کلمہ پڑھا ہو، وہ اپنی گناہوں کا عذاب چکھ کر کے واپس جنت میں ضرور آئے گا۔ یہ بات مسلمانوں کو بھی بتائی گئی ہے، اور یہی عقیدہ یہود کا بھی تھا۔ یہود کا جب عقیدہ تھا تو تم لوگ ان کو کافر سمجھتے ہو، لیکن تمہارا جب عقیدہ ہے تو تم مسلمان ہو۔ اب مولویوں کے بارے میں اور کیا کہا جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے اور اس میں تحریف کرتے تھے۔ ہمارے مولوی اس میں تحریف کرتے ہیں، اپنے اصول بنا کر اس پر قرآن کو پرکھتے ہیں، قرآن سے وہی معانی لیتے ہیں۔ تو ایک تمنا قرآن نے ان کا یہ ذکر کیا ہے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم شمار کے چند دن جہنم میں گزاریں گے، اپنے گناہوں کا سزا بھگت کر کے واپس جہنم میں آئیں گے۔ ایک بات۔ دوسرا، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى، قرآن کہتا ہے تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ۔ یہ سورت بقرہ 111 کی آیت ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ جنت میں جائے گا ہی صرف وہ آدمی جو عیسائی ہوگا اور جو یہودی ہوگا، یعنی بس اوروں کے لیے نہیں ہے۔ آج کا مسلمان یہی کہتا ہے کہ جنت میں صرف مسلمان جائے گا، وہ کہتے تھے صرف یہودی اور عیسائی جائے گا۔ تو کیا فرق ہے؟ دونوں ایک ہی طرح کی باتیں ہیں۔ مسلمان ہی جنت میں جائے گا بس، اور کوئی نہیں جائے گا۔ انہیں نام مسلمان کا رکھو، کلمہ پڑھو، بس جنت تمہارے لیے واجب ہو گئی۔ نہیں، کوئی اعمال اور عقائد کی ضرورت نہیں، مسلمان ہوگا تو جنت ہمارے لیے ہے۔ اسی طرح نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہمارے ساتھ تو اللہ کی بڑی محبت ہے۔ اہل سنت والجماعت اللہ کے بڑے پیارے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے یہ لوگ مگر اٹکل کے پیچھو چلاتے ہیں۔ فَوَيْلٌ، پس ہلاکت ہے، تباہی ہے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو لکھتے ہیں فتوے اور احکام۔ کتاب کا معنی قرآن کریم میں کئی معنوں پر استعمال ہوا ہے
کتاب جس طرح کے قرآن اور تورات کے لیے کتاب کا لفظ آیا ہے، اسی طرح کتاب بمعنی مکتوب بھی آیا ہے۔ کتاب بمعنی احکام اور فتاوی کی بھی آئے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یکتبون الکتاب، جو لکھتے ہیں فتوے اور احکام بایدیہم، اپنی ہاتھوں سے، یعنی اپنی طرف سے لکھتے ہیں، اس کا کوئی ماخذ قرآن نہیں ہوتا۔ آج کل کے مسلمان بھی فتوے لکھتے ہیں، یہ شامیہ سے لکھا ہوا ہے، یہ عالمگیریہ سے لکھا ہوا ہے، اس میں فلان کتاب کا حوالہ دیا ہوا ہے، قرآن کا کوئی حوالہ نہیں ہوتا، نہیں قرآن کسی چیز کا ماخذ ہے، نہ قرآن میں کوئی احکام ہے، نہ قرآن کے اندر کچھ مسائل ہیں، بس قرآن تو صرف پڑھنے کی کتاب ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فویل، پس تباہی ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو لکھتے ہیں فتوے اور احکام بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے یعنی اپنی طرف سے، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں لوگوں سے، ان پڑھ گوار لوگوں سے کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ پھر عوام کے سامنے کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ اللہ کے احکام ہے، لیشتروا بہ، اس لیے کہ لے لے ان فتووں کے ذریعے سے ثمناً قلیلاً، پیسہ تھوڑا سا، یعنی دین کے بدلے میں جتنی بھی چیز لی جائے وہ حقیر ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تھوڑی اور حقیر دنیا لیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں۔ فویل للذین، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو لکھتے ہیں فتوے اور احکام بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں لوگوں سے، عوام سے، ان پڑھوں سے، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کے احکام ہیں۔ یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ لیشتروا بہ، تاکہ لے لیں ان فتووں اور احکام کے ذریعے، مول لے، ثمناً قلیلاً، پیسہ حقیر۔ اللہ فرماتے ہیں فویل لہم، پس تباہی ہے ان کے لیے، مما، بسبب اس چیز، کتبت ایدیہم، جو لکھتے ہیں ان کے ہاتھ، ان کے ہاتھ جو کچھ لکھتے ہیں اس کے سبب بھی ان کو تباہی ملنے والی ہے۔ وویل، اور ان کو تباہی ہے، لہم، ان کے لیے، مما، السبب، اس چیز کی، یکسبون، جو یہ لوگ کماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو اپنی طرف سے فتاوی اور احکام لکھتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ان پر تباہی ہے آخرت میں، اور ان احکام اور ان مسائل کے بدلے یہ لوگوں سے جو عزتیں مول لیتے ہیں، لوگ ان کو مولوی صاحب اور شیخ صاحب کہتے ہیں، ان کے بدلے میں ان کی قدر کرتے ہیں، ان کو اوپر بٹھاتے ہیں، ان کو پیسہ دیتے ہیں۔ یہ جو کچھ کماتے ہیں ان کو، ان کمانے کی سبب سے بھی ان کی تباہی ہے، ہر طرف سے یہ تباہی میں گرے ہوئے ہیں، اور یہی حال آج کے مسلمانوں کا ہے، سیم ٹو سیم۔ وقالو، اور یہ یہودی کہتے ہیں، لن تمسنا النار، ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، الا ایامن، مگر چند دن، معدودتن، شمار کے، چند شمار کے دن کے علاوہ جہنم ہمیں نہیں چھوئے گی، بس کچھ دن جہنم میں گزاریں گے، اپنے گناہوں کا تھوڑے بہت عذاب مول کر بس پھر جنت میں آئیں گے۔ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اتخذتم، آیا تم لوگوں نے لیا ہے، عند اللہ، اللہ سے، عہدن، کوئی وعدہ کیا تم لوگوں نے اللہ کے ساتھ کوئی اسٹامپ پیپر لکھا ہوا ہے؟ کیا تم لوگوں نے اللہ کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہے؟
جس معاہدے کی خاطر اللہ تعالیٰ اپنے مکر نہیں سکتا اور مخالفت نہیں کر سکتا. کوئی وعدہ ہے تمہارے جہنم سے نکلنے اور جنت میں جانے کا؟ قل آپ کہہ دیجئے اتخذتم کیا تم لوگوں نے لکھ رکھا ہے، لے رکھا ہے عند اللہ اللہ سے عہدن کوئی عہد؟ فلن یخلف اللہ پھر تو اللہ ہرگز مخالفت نہیں کر سکے گا عہدہ اپنے وعدے کا. فلن یخلف اللہ عہدہ پھر تو اللہ ہرگز مخالفت نہیں کرے گا اپنے عہد کا. ہاں اگر آپ لوگوں نے کوئی عہد لیا ہے پھر تو اللہ مخالفت نہیں کرے گا. ام تقولون بلکہ تم گھڑتے ہو علی اللہ اللہ کے اوپر ما وہ باتیں لا تعلمون جس کو تم نہیں جانتے، یعنی جن باتوں کی کوئی دلیل تمہاری کتاب میں نہیں ہے، ان باتوں کی کوئی دلیل تمہاری کتابوں میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے. کون سی بات کا؟ اس بات کا جو تم کہتے ہو کہ ہمیں چند دن کا عذاب ہوگا، آگے پھر جنت میں جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں ام تقولون علی اللہ تم باندھ لیتے ہو، گڑ لیتے ہو اللہ پر ما ایسی باتیں لا تعلمون جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں، جو تمہاری کتابوں قرآن میں نہیں لکھا ہوا، جو تمہاری تورات میں نہیں لکھا ہوا. بلا ایسی بات نہیں. من کسب سیئۃ جس نے بھی کسی گناہ اور کسی برائی اور کوئی شرک اور کوئی کفر کا کام کیا. بلا من کسب سیئۃ جس نے بھی کسی برائی اور گناہ اور کفر اور شرک کا کام کیا. وَأَحَاطَتْ بِهِ اور اس کو گھیر لیا خطیئتہ ان کے گناہوں نے. یعنی یہ ایک آدمی صبح شام غلط کام کرتا ہے، ہر پوری زندگی وہ انگریز کے قانون پر زندگی گزارتا ہے، پوری زندگی وہ غیر اللہ کے پجاری بنا ہوا ہے، پوری زندگی وہ اپنے ملک اور قوم اور اپنے علاقے کے دستور اور رواج کے اوپر اپنی شادیاں، اپنے مردے اور اپنے سارے معاملات ان طریقوں سے کرتا ہے جو طریقہ اللہ کا نہیں ہے. وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ اور ان کو اپنے ان گناہوں نے گھیر رکھا ہے. پوری زندگی یہ یہی کام کرتا ہے، بدکاریاں کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، کفریات بکتا ہے، قبروں کو پوجتا ہے اور پیروں سے آس لگائے بیٹھا ہے. اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا یہی لوگ اس جہنم میں خالدون ہمیشہ رہیں گے، نکلنے کی کوئی بات نہیں ہے. جو آدمی پوری زندگی گناہ کرتا ہے، کفر کرتا ہے، شرکیات بکتا ہے، غیر اللہ کے قوانین پر زندگی گزارتا ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اعمال کیے نیک، اچھے اعمال کیے. اولئک یہ لوگ اصحاب الجنت جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون یہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. بس لفظی ترجمہ سن لیجئے. ومنہم اور بعض ان یہودیوں میں سے امیون ان پڑھ لوگ ہیں، لا یعلمون الکتابہ جو نہیں سمجھتے ہیں اپنی آسمانی کتاب کو، الا امانی مگر صرف تمنائیں جو مولویوں نے ان کے دلوں میں ڈالی ہوئے ہیں کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، صرف امانی ہے. وَإِنْهُمْ اور نہیں ہے یہ لوگ الا یظنون مگر صرف اٹکل چلاتے ہیں. فویل پس تباہی ہے للذین ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتابہ جو لکھتے ہیں فتوے اور احکام بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون پھر لوگوں سے کہتے ہیں، عوام کو دھوکہ دے کر کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ
یہ حکم اللہ ہی کی طرف سے ہے، یہ فتویٰ خدائی شریعت کا ہے۔ یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ لیشتروا بہ، تاکہ خرید لے اس کے ذریعے، لے لے اس کے ذریعے ثمناً قلیلاً، پیسہ قلیلاً حقیر تھوڑا سا، فویل پس تباہی ہے لہم ان کے لیے، مما بسبب اس چیز کے، کتبت ایدیہم جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے، وویل اور ان کے لیے تباہی ہے، مما بسبب اس کے، یکسبونا جو یہ کماتے ہیں، وقالو اور تمنا یہ بھی ہے ان کے دل میں، لن تمسنا النار، وقالو اور کہتے ہیں لن تمسنا النار ہرگز نہیں چھوئے گی آگ ہمیں، الا ایامن مگر چند دن، معدودتاً شمار کے، قل آپ ان سے کہہ دیجئے، اتخذتم کیا تم نے لے رکھا ہے، عند اللہ اللہ سے، عہدن کوئی عہد، فلن یخلف اللہ عہدہ پھر تو اللہ ہرگز مخالفت نہیں کرے گا اپنے عہد کا، ام تقولون یا تم گھڑتے ہو علی اللہ اللہ پر، ما وہ باتیں لا تعلمون جس کا تمہارے پاس کوئی وثیقہ اور دلیل نہیں، جس کو تم نہیں جانتے، ما لا تعلمون جس کو تم نہیں جانتے، یعنی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بلا ایسا ہرگز نہیں، من کسب سیئۃً جس نے کر لیا کوئی گناہ، واحاطت بہ اور پھر اس کو گھیر رکھا، گھیر لیا اس گناہ نے، خطیئتہ اس کے ان گناہوں نے، یعنی ایک آدمی پوری زندگی ایک غلط کام کرتا ہے، بلا ایسا نہیں ہے ہرگز، من کسب سیئۃً جس نے کی کوئی برائی، کوئی گناہ کا کام، واحاطت بہ پھر گھیر لیا اس کو، خطیئتہ اپنے ان گناہوں نے، یعنی پوری زندگی یہی کام، غیر اللہ کے قوانین پر، حرام پر، ناروا پر، رواجوں پر زندگی گزاری موت تک، فاولئک پھر یہ لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم فیہا یہ لوگ اسی جہنم میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، والذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اچھے اعمال کیے، اولئک پس یہ لوگ اصحاب الجنت جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون پھر اور یہی لوگ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔